الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله میرے دینی بھائیوں بزرگوں، جب رجب کا چاند نظر آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب میں اور شعبان میں ہم کو برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان کے اخیر تک رمضان میں پہنچا۔ تو رجب کا مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج کرائی۔ معراج میں چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں واقع معراج پیش آیا تھا، اور یہ محیر العقول، عقلوں کو حیرت میں ڈال دینے والا واقعہ تھا۔ اور معراج میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں اور زمینوں کی سیر کرائی تھی۔ انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، جنت کے اور جہنم کے مناظر دکھائے گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے اپنے ساتھ بیت المقدس، پہلے حرم یعنی خانہ کعبہ میں لے جایا گیا، پھر اس کے بعد آج صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا، پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا۔ تو یہ پورا جو واقعہ ہوا ہے یہ رات کے وقت ہوا، اور رات کے بھی بہت تھوڑے سے حصے میں ہوا، پوری رات میں نہیں ہوا، رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ واقعہ پیش آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری چیزیں بتائی گئی۔ ہر سال ہم لوگ شب معراج پر کچھ عبادت کر لیتے ہیں 27ویں شب میں، لیکن یہ معراج کا پس منظر کیا تھا اس کو سمجھنے سے پہلے چند باتیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رجب کے مہینے میں اللہ رب العزت نے اس امت کو نماز دی۔ نماز اس امت کے سے پہلے کی امتوں پر بھی نماز تھی، اور قرآن مجید میں ان قوموں کے ہاں جو نماز کی تاکید اور اس کا اہتمام ہے اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب مکے میں اپنی ذریت کو حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو وہ دعا کر رہے تھے، تو اس میں جو لفظ انہوں نے دعا کے کلمات تھے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ یہ نماز کو قائم کریں، مطلب نماز ان کے ہاں تھی۔ حضرت
یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یہ سب نماز کا اہتمام کرتے تھے اور نماز کی تاکید کیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں نماز کا اہتمام تھا، اور ان کی قوم ان کو طعنہ مارتی تھی، یا شعیب اصلواتک تأمرک ان نترک ما کان یعبد آباؤنا، اے شعیب کیا تمہاری نماز تم کو اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں جن چیزوں کی ہم عبادت کیا کرتے تھے؟ ان نترک ما کان یعبد آباؤنا، ہمارے باپ دادا جس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو نماز تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہاں نماز تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز کی تاکید کیا کرتے تھے۔ غرض یہ کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے ہاں نماز تھی، اور نماز کی تاکید بھی تھی، اور نماز کا اہتمام بھی تھا۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ ان کے ہاں نمازوں کی شکلیں جو تھیں، ممکن ہے کہ یہ شکل میں نماز نہ ہو کچھ اور، لیکن اس سے ملتی جلتی شکل تھی۔ تمام نمازیں ان پر نہ ہو، کچھ نمازیں ہوں، کیونکہ ان کے ہاں صرف نماز کا تو حکم ہے، نماز کی تفصیلات کا حکم نہیں۔ بس نماز کا وہ تاکید کیا کرتے تھے، نماز وہ پڑھا کرتے تھے، یہ اس کا حکم دیا گیا۔ دوسری چیز جو انبیاء علیہ السلام کے ہاں نمازوں کا اہتمام جو ہے، وہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی عبادت کا نماز سے بہتر کوئی ذریعہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے نماز میں عموم ہے۔ آپ روزے کے بارے میں، روزہ اللہ رب العزت نے اس میں رعایت دی ہے۔ روزہ تندرست پر ہے، بیمار پر نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا بیمار ہے کہ اس کو ڈاکٹروں نے روزہ رکھنا اس کی صحت کے لیے نقصان دہ قرار دے دیا ہو، تو اس کے لیے روزے کا عذر قبول ہے۔ حج سب پر نہیں ہے، جو وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو اور جس کے پاس اسباب ہے ان پر حج فرض ہے۔ زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ ثروت مند اور صاحب حیثیت لوگوں پر فرض ہے۔ اسی طرح قربانی ہے اور دوسری چیزیں ہیں کہ وہ سب پر فرض نہیں ہوتی ہے، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ سب پر فرض ہے۔ امیر، غریب، ہر حال میں نماز اس کو پڑھنا ہے۔ اسلام جب آیا تو اسلام میں دو چیزیں ابتدا میں فرض تھیں۔ سب سے پہلا فرض دعوت دین، یہ فرض تھا، دین کی دعوت دینا، اور دوسرا فرض تھا نماز کا پڑھنا۔ لیکن ابتدا میں چونکہ دعوت دین آئی، عبادت کا طریقہ وہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں چل رہا تھا، اور وہ عبادت سنت ابراہیمی کے مطابق ہوتی تھی، لیکن اس کی شکلیں اور بہت ساری اس میں تبدیلیاں ہو چکی تھیں۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نماز دی، اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اور ان حکمتوں میں سے یہ ہے کہ تمام احکام اللہ نے زمین پر نازل کیے۔ زکوٰۃ کی فرضیت قرآن میں نازل ہوئی تو زمین پر، حج کی فرضیت بتائی تو زمین پر اس کا حکم آیا، روزے فرض کیے گئے تو زمین پر اس کے لیے آیتیں اور احکام آئے، اور تمام احکام۔ لیکن نماز کا مسئلہ ایسا تھا کہ نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ آسمان پر بلایا گیا۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں آسمان پر بلایا گیا؟ اس کی سب سے بڑی جو بنیادی وجہ ہے، جو سیرت نگاروں نے لکھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر، جن کی بڑی گہری نظر ہے، اور لوگوں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی دور میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو دور ہیں، ایک دور کو مکی دور کہتے ہیں، کو مدنی دور کہتے ہیں۔ مکی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالات بڑے سخت تھے،
آپ کو مکے میں بہت دبایا گیا، آج صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں دی گئی، آج صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، آپ کے ماننے والوں کو ستایا گیا، اور کوئی ایسی تکلیف پہنچانے کی کوئی ایسی شکل نہیں تھی جو انہوں نے اس میں کسر یا کمی رکھی ہو، ہر ممکن تکلیف دی جاتی تھی، اور جسمانی تکلیفوں سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی تکلیف پہنچائی جاتی تھی۔ ذہنی اذیت زیادہ سخت ہوتی ہے جسمانی اذیت سے، تو جسمانی ذہنی اذیتیں دی جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دور کی نبوت والی زندگی کا جو دور ہے، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے پورے مدینے کی آپ منظور نظر تھے، آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، لیکن جب غار حرا میں اللہ کی طرف سے وحی آئی اور پھر اس وحی کے اعلان کا حکم دیا گیا کہ جس جو چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، آپ جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اس کو علی الاعلان اب بیان کرنا شروع کرو۔ تو آج صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے رہ کر جب اس اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے ہیں تو پورا مکہ آپ کا دشمن بن جاتا ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کو کی تکذیب کی جاتی ہے، آپ کے کردار پر طرح طرح کی انگلیاں اٹھائی جاتی ہے، آج صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا جاتا ہے، آپ کے ماننے والوں کو طرح طرح سے تکلیفیں دی جاتی ہے، اور صرف اتنا نہیں، راستوں میں کانٹے بچھانا، آج صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر گندگی کا ڈال دینا، آج صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنے لوگ اس کے لیے رکاوٹیں ڈالنا، اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کوئی کمی اور کسر نہ رکھنا، اور بلال اور جتنے بھی صحابہ تھے ان کو جس طرح سے مارا پیٹا گیا اور جو تکلیفیں دی گئی، وہ ساری چیزیں تھیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف کا باعث بنتی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر ہوا۔ طائف کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو برا سلوک کیا گیا ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں کیا جاتا ہے، بڑی سخت قسم کی ماب لنچنگ کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک لہولان ہو گئے، اور جوتوں میں آپ کی جوتیوں میں خون جمع ہو گیا، پتھر مارے گئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں قید کر دیا گیا اور آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، اور یہ بائیکاٹ جو ہے وہ 1-2 دن کا نہیں تھا، مہینے کا نہیں تھا، یہ بائیکاٹ 3 سال تک ایسا سخت بائیکاٹ تھا کہ نہ کوئی سامان ان کے ہاتھوں سے بیچ سکتا تھا، نہ یہ کسی کے ہاتھ سے سامان خرید سکتے تھے، نہ کوئی ان سے بات کر سکتا تھا، نہ ان سے کسی قسم کا تعلق رکھ سکتا تھا۔ تو اتنی شدید قسم کی مخالفت ہوئی، اور آج صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کے ساتھ شیب ابی طالب میں جا کر محصور ہو گئے، وہاں آپ کو قید کر دیا گیا، اور حرم میں ایک مقاطعہ بائیکاٹ نامہ لکھ دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ماننے والوں سے کوئی کسی قسم کا رابطہ نہیں رکھے گا، اور جو رابطہ رکھے گا اور تعلق رکھے گا اس کا بھی سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے گا۔ یہ معاہدہ حرم میں لگا دیا گیا، تمام قبائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ یہ بہت شدید پریشر تھا اور دباؤ تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیب ابی طالب کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش آیا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کئی بار اشک و بار ہو جایا کرتی تھی جب صحابہ کرام بھوک سے بے چین ہو جایا کرتے تھے، اور جو خواتین تھیں ان کے بچے بھوک کی وجہ سے جب بلبلاتے اور چلاتے تھے اور روتے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک رحیم و کریم دل کے مالک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں وہ منظر کو دیکھ کر رویا کرتی تھی۔ یہ تھا وہ مکے کا پس منظر کہ جہاں مستقل دبایا گیا، اور کبھی آپ کو ابتر کہا گیا۔ ابتر کے مفسرین نے معنی اور اہل لغت نے معنی یہ لکھے ہیں کہ جس کی نسل نہیں چلے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا مقطوع النسل ہے، ان کی نسل نہیں چلے گی۔ اللہ رب العزت نے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے۔ اس کے دو تین مفسرین نے معنی مراد دیے ہیں۔ الکوثر سے مراد جو راجح اور جمہور مفسرین کا قول ہے وہ خیر کثیر ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر یعنی اسلام اور ہدایت کی دولت دی ہے۔ بعض لوگوں نے مقام کوثر لیا ہے، حوض کوثر اس سے مراد لیا ہے، لیکن یہ زیادہ عقلی طور پر زیادہ قابل قبول چیز نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک الگ چیز ہے، اور یہاں کوثر میں یہی اسلام اور اس کی ہدایت ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ فصلی ان شانیک هو الابتر، آپ کو جو مقتول نسل کہتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہتی تھی، ان کا انتقال ہو جایا کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان لوگوں نے مقتول نسل کہا کہ اس کی نسل چلنے ولنے والی نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دلی تکلیف ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا، کیونکہ آپ کے دو بیٹوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا اور قاسم کا انتقال ہو چکا تھا، اور یہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بقید حیات تھیں، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت زینب اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے صدمہ ہوتا تھا، اور عربوں کے یہاں نسل جو ہے وہ، اور دنیا میں نسل جو ہے اولاد سے چلتی ہے، بیٹیوں سے خاندان نہیں چلا کرتا ہے، بیٹیاں کسی اور کے خاندان کو آباد کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوتی تھی، اور شدید تکلیف کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کی اس کیفیت پر یہ آیت نازل کی تھی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مقتول نسل ہو جائیں گے، آپ نہیں مقتول نسل ہوں گے، بلکہ یہ بے نام و نشان کر کر رکھ دیے جائیں گے، ان کا ہم نام و نشان مٹا دیں گے۔ اللہ کو اتنا غصہ آیا جب انہوں نے یہ مقتوع النسل کہا، تو اللہ رب العزت کو اپنے حبیب کے دفاع میں اللہ نے باقاعدہ ایک محاذ قائم کیا اور کہا جن جن لوگوں نے میرے محمد کو مقتوع النسل کہا، ان کی نسل دنیا میں باقی نہیں رہے گی، اور ان میں سے کسی کی نسل باقی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل کا خاتمہ کر دیا، ان کو مٹا دیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ رب العزت نے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ علم نشرح لک صدرک، وہ جو بوجھ آ گیا تھا، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی، آپ کے دوستوں کو اور آپ کے ماننے والوں کو قید میں ڈال دیا گیا، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کو کاذب اور ساحر کہا گیا اور کاہن کہا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گال پر تماچا مارا گیا، اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی، اور سین حرم میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھسیٹا گیا، آج صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آج صلی اللہ علیہ وسلم کو لعنت ملامت کی گئی، آج صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وہ ناروا سلوک کیا گیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر زبردست اثرات پڑتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں، جتنا میں ستایا گیا کوئی نبی نہیں ستایا گیا۔ سارے نبی علیہ السلام کی تکلیفیں ایک جگہ، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف ایک طرف۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیفیں دی جاتی رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل دباؤ میں اور پریشر میں تھے، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑی نبوت کے لیے بھیجا تھا، تو آپ کے دل پر ایک بوجھ تھا اور ایک بڑا وہ تھا۔ آپ اس بات کا اظہار آپ نے ایک مرتبہ فرما دیا کہ جتنا میں ستایا گیا کوئی نبی نہیں ستایا گیا، جتنا میں ستایا گیا کوئی نبی نہیں ستایا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر فرمایا الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے سے بوجھ کو کم نہیں کر دیا، الم نشرح لک صدرک وضعنا عنک وزرک، اور جو بوجھ آپ پر تھا ہم نے اس کو ہٹا دیا، وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، جس کی وجہ سے آپ کی کمر ٹوٹ رہی تھی اور جھک رہی تھی، وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے نام کو بلند دیا تھا کہ ہمارے نام کے ساتھ آپ کے نام کو ملا دیا، اور پوری دنیا میں آپ کے نام کی گونج ہوگی، جہاں ہمارا نام لیا جائے گا ہمارے نام کے ساتھ آپ کا نام لیا جائے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔
تو ہم نے آپ کے نام کو بلندی عطا کر دی اور ہر آسانی، ہر مشکل میں آسانی پیدا کر دی۔ پھر سن لو کہ ہر مشکل کو ہٹا کر آسانی پیدا کر دی۔ جب یہ دبایا گیا ان حالات میں تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو آسمان پر بلایا۔ وہ ایک رات تھی جب آپ اپنے بستر پر آرام فرما رہے تھے تو جبریل امین آئے اور حضرت جبریل نے کہا نم یا حبیب یا رسول اللہ، بیدار ہو جائیے، ان ربک یدعوک، تمہارے رب نے تم کو بلایا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام خانہ کعبہ میں لے کر گئے اور جنت سے کچھ چیزیں لائے تھے جس میں حیوان کا پانی تھا، چشم حیوان کا پانی تھا، تسنیم و کوثر کا پانی تھا اور زمزم کا پانی ملایا گیا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ سرجری کے آلات تھے، آج صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر کو شق کیا گیا اور اس میں سے ایک قسم کا مادہ نکالا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر کو بند کیا گیا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اللہ کی سبحانیت دیکھو، اللہ کا کی پاکی اور بزرگی دیکھو۔ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں اسری بعبدہ لیلن، لیلن میں عربی والے جانتے ہیں تو لیلن تنوین ہے اور اس میں بہت پوری رات کا سفر نہیں ہے، بہت تھوڑے سے وقت میں۔ اب لوگوں نے اس پر بہت سارے محققین نے، فقہاء نے اور اہل علم نے کہا ہے کہ کائنات کا پورا نظام اس وقت روک دیا گیا تھا، ہر جنبش کو روک دیا گیا تھا، ہر دل کی حرکت روک دی گئی تھی، نبضوں کی دھڑکن روک دی گئی تھی، دلوں کی حرکت روک دی گئی تھی۔ کائنات کا ہر چیز میں اللہ رب العزت نے اپنے امر سے ان کو رکنے کا حکم دیا تھا، اور یہ یا تو کتنی طویل مدت تھی اللہ جانتے، یا اتنی مختصر وقت تھا کہ وہ اللہ جانتے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پھر ان کو مسجد اقصی لے جایا گیا جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، وہاں لے جایا گیا جو مقدس فلسطین کے اندر ہے، اور وہاں پر یہ وہ گھر ہے جس کو آپ کے جد امجد حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے سے بنوایا گیا تھا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں ڈال دی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں، انبیاء علیہ السلام کا وجود ہے، انبیاء علیہ السلام کا نور ہے، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہے، انبیاء علیہ السلام کی قربانیاں ہیں، تو وہاں لے جایا گیا۔ وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی، یہ پہلی ملاقات تھی۔ پھر اس کے بعد آسمانوں پر لے جایا گیا، پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، اس کا بہت تفصیل سے حدیثوں کے اندر تذکرہ ہے۔ اور یہ خواب میں نہیں تھا، یہ خواب میں نہیں تھا، یہ عالم بیداری کا سفر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم بیداری میں گئے ہیں، اور آج صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کا اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فاصلہ اتنا تھا جس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا، دنا فتدلی قاب قوسین او ادنی، بس 2 کمان کا فاصلے سے چل رہے تھے حضرت جبریل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنا فتدلی قاب قوسین او ادنی، بس 2 قوس، کمان، قوس کہتے ہیں کمان کو، 2 کمانوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنے فاصلے کے ساتھ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ بہت اعلیٰ تھا، اس لیے نہ جبریل آگے چل سکتے تھے، نہ جبریل حفاظت کے لیے ساتھ بھی رہنا تھا، آگے بھی نہیں چل سکتے تھے اور ساتھ بھی نہیں چل سکتے تھے، ان کو اس کا رتبے کا لحاظ بھی رکھنا تھا، اس لیے اتنے فاصلے سے چل رہے تھے، بڑے ادب کے ساتھ جبریل چل رہے تھے۔ دنا فتدلی قاب قوسین او ادنی، یا اس سے بھی کم فاصلے کے ساتھ چل رہے تھے۔ اور پھر پہلے دروازے پر کون ہے؟ دروازہ جبریل نے کھٹکھٹایا، کون ہے تمہارے ساتھ، کون آیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا گیا، دروازہ کھولا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد دوسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر اس کے اوپر کیونکہ یوسف علیہ السلام کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات جو ہیں اس میں بڑی مشابہت ہے، اور اللہ رب العزت نے پورے واقعات کو حضرت
حضرت یوسف علیہ السلام کے سورہ یوسف میں جمع فرما دیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، تو اس مناسبت سے سورہ یوسف نازل کیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور مختلف انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہوئے 7ویں آسمان پر پہنچے۔ وہاں پر غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو ہوئی، سارے نبیوں سے ملتے تھے، سلام کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت کے قریب کہا اور چلو آگے، پھر آگے بڑھے تو وہاں پر ایک حد ہے جس کا نام ہے بارڈر ہے، اس کے آگے کسی کو اجازت نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جبریل آئے، سدرۃ عند سدرۃ المنتہا، قرآن نے کہا کہ وہاں سدرۃ المنتہا بیری کا درخت ہے، جبریل نے کہا اس کے آگے میری اجازت نہیں ہے، پرمیشن نہیں ہے، اور مجھے اس کے آگے انٹری نہیں ہے، بس میری حد یہاں ختم، اب آپ آگے جائیے۔ آواز آئی آگے آ جائیے، آواز آئی آگے آ جائیے۔ حضرت موسیٰ کو بلایا جبل طور پر اور کہا ہے موسیٰ قریب آؤ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی، قریب پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کہا موسیٰ، جبریل تم وہیں رہو، تمہاری حد ختم۔ اب ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیری کا درخت ہے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ کہاں تک بڑھے، کتنا بڑھے، اس کو نہ اللہ کے رسول نے بیان کیا، نہ قرآن نے بیان کیا، نہ حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے، نہ مفسرین نے اس پر کوئی بحث کی، نہ اس کے بارے میں کوئی ذکر کیا۔ پھر وہ سدرۃ المنتہا سے قربت خداوندی کے انتہائی قربت والے مراحل کو طے کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ عزتی میں حاضر ہوئے، اور رب جل جلال نے آپ کے اکرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ، شہد اور پانی پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر اس کے بعد استقبال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری گفتگو ہوئی۔ اللہ رب العزت نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 وقت کی نمازیں دی اور کہا جاؤ اپنی امت کو ان نمازوں کی اہتمام کی تاکید کرنا کہ تم نے 50 نمازیں پڑھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر واپسی کی اجازت ملی۔ یہ آپ کی دل بستگی تھی، ان قربانیوں کے صلے میں اللہ کے نبی کو آسمان کی سیر کرائی گئی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو امت کو ایسی بہترین چیز لے کر آ رہے ہیں کہ وہ اس امت کو کی بلندی کا راز چھپا ہوا ہے۔ یہ امت جھک نہیں سکتی، یہ امت پست نہیں ہو سکتی اگر وہ اس بلندی والے فارمولے کو اور اس نسخے کو اپنا لے۔ تو آسمانوں پر بلایا اور اللہ رب العزت نے نماز عطا فرمائی۔ واپسی میں آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، لوگوں کو تشویش ہوتی ہے بھئی کیوں بلائے گئے تھے، اتنے VIP گیسٹ تھے اور اتنے قربت کے خاص منازل ان کو طے کرائے گئے، ان کا وقت موعود تو تھا نہیں، ان کو اسپیشلی بلایا گیا، کائے کے لیے بلایا گیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو تشویش ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائی کائے کے لیے بلایا تھا، اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص بات تھی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں میرے اللہ نے بلایا تھا مجھے۔ تو کہا کیا دیا؟ تو کہنے لگے میری امت کو دیا ہے 50 وقت کی نمازیں۔ اور کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح سر پکڑا اور کہا، کہنے لگے 50 وقت کی نمازیں، اے میرے بھائی جاؤ اللہ رب العزت سے بات کرو، ابھی تمہاری بات کی سنوائی ہو جائے گی، تم ابھی ان حدود کے اندر ہو، اس لیے ذرا ریکویسٹ کرو، کیونکہ میرا تجربہ میری قوم کے بارے میں بڑا خراب ہے اس سلسلے میں۔ میری قوم کو جتنی نمازیں ملی تھی وہ بھی نہیں پڑھتی تھی، انہوں نے ان نمازوں کی مٹی پلیت کر دی تھی اور ستیہ ناش کر دیا تھا، نماز پڑھتے نہیں تھے۔ تم جاؤ اللہ سے کہو یہ 50 پڑھنے وڑھنے والے نہیں ہیں، تم جاؤ۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اپنا تجربہ دیکھتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک قوم کے نبی رہ چکے تھے، سینئر تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سننے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ اس میں کچھ کمی ہو سکتی ہے کہ 50 فکس ہے؟ کہنے لگے اچھا کمی چاہتے ہو، 5 کم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 5 کم کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 مرتبہ اللہ کے پاس گئے، اور ہر مرتبہ میں 5 نمازیں کم ہوتی رہی، 45 نمازیں کم کی گئی، 5 باقی رکھی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور ایک ٹرائل کر لو، ایک مرتبہ اور چلے جاؤ۔
شاید کچھ کم ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں اب اللہ کے پاس، میری امت اتنی 5 وقت کی نمازیں بھی نہیں پڑھے گی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں بھائی، 5 وقت کی بھی نہیں پڑھنے والے، یہ 5 وقت میں بھی ان کو موت آنے والی، یہ پڑھیں گے نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بڑی امید تھی کہ میری امت 5 وقت کی نمازیں پڑھ لے گی، اب میں اللہ کے پاس اس میں کم کرانے کے لیے جانے کو تیار نہیں ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، 5 وقت کی نمازیں لے کر آئے. وہ نمازیں کیوں ملی اس کا سیاق و سباق میں نے بتا دیا. میرے بھائیوں، اگر کوئی غیور مسلمان ہے، اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، وہ جان تو دے سکتا ہے، نماز نہیں چھوڑ سکتا ہے. اس کی جان چلی جائے لیکن نماز نہیں جائے گی، وہ ہر حال میں نماز پڑھے گا. میں نے جو آپ کو منظرنامہ اور سیاق و سباق بتایا کہ کن حالات میں نماز کو اللہ رب العزت نے فرض کیا. 2 فرض تھے، ایک دعوت دین فرض تھا، وہ مسلمانوں کے اندر سے رخصت ہو چکا ہے. دوسرا فرض نماز ہے، اللہ ماشاء اللہ میں ہے. اور 5 وقت میں جو جمعے میں نمازی رہتے وہ 5 وقت میں نہیں رہتے. اگر 5 وقت میں اتنے نمازی رہنے لے جائیں تو میرے بھائیوں جمعے کا منظر ہر روز دکھائی دے. اس لیے کہ مرد نماز نہیں پڑھتے، عورتیں نماز نہیں پڑھتی، اور عذر لچڑ کوئی وزن نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ جب تم ہمارے پاس آؤ گے، نمازوں کا سوال ہم کریں گے اور نمازوں کی بابت پوچھیں گے تو تم عذر پیش کرو گے، وَأَلْقَى مَعَذِيرًا، اور تمہارے عذر تمہارے منہ پر پھینک کر مار دیں گے. ہم تمہارے عذر تمہارے وَأَلْقَى مَعَذِيرًا، ہم تمہارے عذر تمہارے منہوں پر پھینک کر مار دیں گے کہ یہ عذر ہمارے پاس قابل قبول نہیں ہے. عورتیں اس لیے نماز پڑھتی، بچہ چھوٹا ہے، پیشاب کر دیا اس لیے نماز چھوڑ رہی ہے. اس کو اتنی جگہ دھو لینا ہے جہاں بچے نے پیشاب کیا، غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بچے کے پیشاب کرنے سے یا آدمی کو پیشاب کے قطرے لگ جانے کی وجہ سے آدمی کی وہ کپڑا اتنی جگہ ناپاک ہوتی ہے، پورا بدن ناپاک نہیں ہوتا. یہ عذر نہیں ہے، اللہ منہ پر پھینک کر مارنے والے ہیں. کاروبار کی مصروفیت تھی، اللہ منہ پر پھینک کر مارنے والے ہیں. اور فلانی مصروفیت تھی، اللہ منہ پر پھینک کر مارنے والے ہیں. وَأَلْقَى مَعَاذِيرًا، اللہ کہتے ہیں ہم عذر منہ پر پھینک کر مار دیں گے. تم نے کیوں نماز نہیں پڑھی تھی؟ کیوں تم نے ہمارے حکموں کو پورا نہیں کیا تھا؟ نماز عروج ہے مومن کا، نماز معراج ہے مومن کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کہا کرتے تھے، یا بلال، اے بلال اقیم الصلاۃ وارنا بہا، اے بلال نماز کو قائم کرو اور اس کے ذریعے سے ہماری روح کو تسکین دو، ہماری روح کو، ہمارے دل کو اس سے قرار آتا ہے، ہمارے دل کو اس سے ٹھنڈک ملتی ہے، ہمارے دل کو اس سے راحت ملتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب وہی مومن جو انگوٹھے چوم کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا. نبی کو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو رہی نماز سے، نبی کو سکون مل رہا امت کی نماز سے، لیکن امت اور ہر پیر کو، ہر جمعرات کو امت کے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. حدیث شریف ہے، حدیث میں آیا ہے امت کے نام اعمال پیش کیے، یہ آپ کے امتی ہے نماز نہیں پڑھتا، یہ آپ کو امتی ہے نماز نہیں پڑھتا ہے. میرے بھائیوں، یہ محبت کے دھرم سارے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. اللہ رب العزت سچ جانتے ہیں. ہم کو نماز 5 وقت کی دی گئی، اور پھر اس کو جبریل دوسرے دن آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت وضو کر کر بتایا، نمازیں پڑھ کر بتائی، پھر رکعتوں کی تعین ہوئی. ابتدا میں کچھ سہولتیں تھیں، بعد میں اس کے پورے منضبط احکام نافذ کیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز، اس کے اوقات اور اس کے ارکان و شرائط کی تعین کر دی گئی. اور پھر یہ جو نماز ہمارے پاس ہے، یہ نماز قیامت تک کے لیے متعین کر دی گئی. لیکن یہ نماز آسمان پر بلا کر دی گئی، زمین پر اس کا حکم نہیں آیا. اس سے اہمیت اور اندازہ لگاؤ کہ نماز کتنی معتم بالشان عبادت ہے کہ اس کو آسمانوں پر بلایا. اور زکوٰۃ، حج، قربانی، سارے احکام زمین پر آئے. اس میں مومن کی معراج ہے. الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے.
اور ایک قول ہے من اقامہا اقام الدین ومن ہدمہا ہدم الدین. لوگ اس کو حدیث کہتے ہیں لیکن محدثین نے کہا یہ حدیث نہیں ہے, کسی بزرگ کا قول ہے من اقامہا اقام الدین, جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. ومن ہدمہا ہدم الدین, اور جس نے اس کو اٹھا دیا اس نے دین کی بنیادوں کو اٹھا دیا. اب میرے بھائیو ہم ذرا غور کریں, ہم کو نماز کا اللہ رب العزت نے 5 وقت کی نماز آسمانوں پر بلا کر دی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دبانے کی کوشش کی تو اللہ نے بلندی دی, اور اس امت کی بلندی کا ذریعہ نماز کو بنا دیا. نماز کو دلوں کا سکون بنا دیا, نماز مومن کی معراج بنا دی, نماز قربت کا ذریعہ بنا دیا, نماز ترقی کا زینہ بنا دیا, نماز مومن کے چہرے کا نور بنا دیا اور دل کی طمانینت کا سامان اس کے اندر رکھ دیا. نماز قربت خندامندی کا ذریعہ بنا دیا. نماز کو اللہ رب العزت نے اپنی محبوبیت اور پیار کا سبب بنا دیا. نماز کی قبولیت کے ذریعے سے, نماز کے ذریعے سے مسئلوں کے بگاڑ کا حل بتا دیا. نماز میں مسئلوں کا حل بتا دیا. نماز کو اللہ رب العزت نے ایسی ایک چیز دی کہ اس سے ایمان میں اور غیر میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی اسلام لاتا تو کلمہ پڑھانے کے بعد اس سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عہد لیتے تھے وہ نماز کے قائم کرنے کا عہد لیتے. بھئی نماز پڑھو گے, اگر نماز نہیں پڑھو گے تو تمہارا دین معتبر نہیں. اللہ کے رسول اس کے بغیر کلمہ نہیں پڑھاتے تھے. ایک آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول نماز نہیں پڑھوں گا, کہا اسلام بھی مت قبول کر. اگر نماز نہیں پڑھے گا تو پھر تیرے دین میں ہے کیا؟ نماز کے بغیر دین میں کوئی بھلائی نہیں ہے. نماز کے بغیر دین میں کوئی بھلائی نہیں ہے. بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت تنبیہ فرمائی, من ترک الصلاۃ فقط کفر, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا, اس نے کفر کیا. اتنا سخت حکم ہے. اور نماز چھوڑ دینے پر, دانستہ بغیر عذر کے نماز چھوڑ دینے پر بڑے سخت عذاب ہیں. قیامت کے دن سب سے پہلے جو باز پرس ہوگی وہ نماز کے بارے میں باز پرس ہوگی. سب سے پہلے اللہ نماز کا حساب کتاب لیں گے. جس کی نماز صحیح ہو گئی اس کے دوسرے مسائل کو آسان کر دیا جائے گا. ایک وقت کی نماز کے ترک پر 2 حکم, جس کی تعداد برساں پر جہنم کے عذاب میں جلنا ہوگا. یا تو اس کی قضا کر لو تو بھلا ہے, اور اگر نہیں قضا کی تو میرے بھائیوں پھر اس کا بھگتان بھگتنا. نماز کیونکہ اللہ کا حکم ہے. ذرا سا ایک نقطے پر غور کر لیجئے کہ اللہ نے حضرت آدم کو جب تخلیق کیا تو تمام فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم, آدم کو سجدہ کرو. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون, سارے کے سارے فرشتے حضرت آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. یہ اللہ کا کوئی سجدہ نہیں تھا, اللہ کا امر تھا. یہ مخلوق کا سجدہ تھا. لیکن شیطان نے ابا واستکبرا, اس نے انکار کر دیا. یہاں تو مسلمانوں تم کو تمہارا رب حکم دے رہا ہے, یہ میرے کو سجدہ کرنا ہے, مجھے میری نماز پڑھنا ہے. اور 1 رکعت میں 2 سجدے, 4 رکعت میں 2 رکعت میں 4 سجدے, اور دن بھر میں 17 رکعت فرض ہے. 36 سجدے ہیں جو فرض نماز ہے. نوافل سنت موقتہ, سنت غیر موقتہ, اس کی تعداد الگ ہے. تو کتنے سجدوں کا انکار ہے, غور کرو, کتنے سجدوں کا انکار ہے. نماز نہیں پڑھ رہے تو کتنے سجدوں کا انکار ہے, کتنے سجدے چھوٹ رہے ہیں. غور کرو ذرا سا عذر, اور کوئی عذر نہیں ہے. مسلمان بہت ٹھٹائی سے کہتا ہے ناپاک ہوں. اللہ پاک, رسول پاک, مکہ پاک, مدینہ پاک, قرآن پاک, تیری ساری چیزیں پاک, اور تو گندا ناپاک. تو کیسے ناپاک, تو کیوں ناپاک؟ پاکی کے لیے کوئی بڑا فلسفہ نہیں ہے, آسان ہے. پانی اللہ نے وافر مقدار میں دیا ہے. پانی نہیں ملے تو مٹی بھی نہیں ملتی تو تیمم, اتنا آسان کر دیا. لیکن میرے بھائیوں اس کے باوجود مسلمان ناپاک ہے. اور اللہ رب العزت کو پاک لوگ پسند ہیں. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, اللہ توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ ناپاک رہنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے والے کو قبر میں عذاب دیتا ہے.
حدیث ہے مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین یعذبان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو قبروں پر سے گزرے جن کو عذاب دیا جا رہا تھا، ایک چغلی کیا کرتا تھا اور ایک پیشاب کے قطروں سے بچا نہیں کرتا تھا، اس لیے عذاب دیا جا رہا۔ تو میرے بھائیوں بزرگ دوستو، ہم ذرا غور کریں کہ ہم معراج کی جب رات آتی ہے، رات بھر جاگ کر پورے شہر کے قبرستانوں کے اہل قبور کو جگانے میں مصروف رہتے ہیں اور آ کر مسجد میں کچھ نفل کچھ عبادتیں پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے نماز کا حق ادا کر دیا، ہو گئی ہماری چھٹی، ساری زندگی کی نمازیں ہم نے پڑھ لی۔ میرے بھائیوں، معراج کا فلسفہ، معراج کی جو رات آتی ہے، یہ مومن کے لیے وہ 10 سالہ مکی زندگی کی قربانیوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آسمان پر بلایا تھا، ان کا اعزاز و اکرام کیا تھا اور امت کو تحفہ دیا تھا۔ جب دیا جاتا تو پریوار کے لیے چیزیں دی جاتی ہے، اور جو امت ہوتی ہے وہ نبی کا پریوار ہوتا ہے، نبی کا کنبہ ہوتا ہے، تو نبی وہ لے کر آئے، نماز کا تحفہ لے کر آئے۔ آج نماز کے تحفے کی درگت امت نے جو بنائی میرے بھائی، اور پھر نماز کیا ہے؟ بندگی کا اظہار ہے، تذلل ہے، عاجزی ہے، انکسار ہے، بے بسی ہے، خشوع ہے، خضوع ہے، اپنے اندر ماننے کا جذبہ ہے، اپنے اندر وہ کمال پیدا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، سب کو پیچھے ڈالا، تجھ کو آگے کیا، اللہ اکبر، یہ ہاتھ ہتھیلی پیچھے کرتے، سب پیچھے، اللہ آگے، اللہ اکبر، پھر ہاتھ باندھے، یہ عہد ہے۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ اے اللہ، یہ عہد ہے، اور یہ عہد ایسا والا عہد نہیں ہے، یہ ایسا والا عہد ہے، اس کی گرفت بھی مضبوط ہے، اس کی پکڑ بھی مضبوط ہے۔ یہ باندھ لیا ہاتھ، اب یہ ہاتھ باندھنے کے بعد اب کھڑا ہے بندہ، اب گفتگو ہو رہی ہے، خدا سے مکالمہ بات چیت ہو رہی ہے، اور بندہ اپنی بات اللہ کے الفاظ میں اپنی بات اللہ کو سنا رہا ہے اور اللہ اس کی بات کو سن رہا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، تو اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر کہتا ہے بندہ مالک یوم الدین، اے اللہ تو روز جزا کا مالک ہے، اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اے اللہ تو رحمان ہے بہت زیادہ، اور رحم مہربانی کرنے والا ہے بہت زیادہ، اور رحمان الرحیم، اور تو رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، روز جزا بدلے والے دن، قیامت کے دن کا مالک تو ہے، وہاں کسی کو کوئی اختیار نہیں چلے گا، صرف تیرا اختیار ہوگا۔ ہر طرف سے بس ایک آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج بتاؤ بادشاہت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، ایک قلب والے اللہ کی۔ تو میرے بھائیو مالک یوم الدین، تو اللہ کہتے ہیں اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تیرے علاوہ کی طرف ہماری نہ استعانت کے لیے ہاتھ پھیلتے ہیں نہ عبادت کے لیے سر جھکتے ہیں، تیری ہی بندگی، تیری ہی عبادت، تجھی سے استعانت، تجھی سے مداوا، تجھی سے اپنی فریادیں، تجھی سے اپنے مسائل کا حل ہم چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ کہتے ہیں بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان کی بات ہے، بینی و بین عبدی، یہ میری اور میرے بندے کے درمیان کی بات ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، نہ غضب ہوا نہ راستے سے بھٹکے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں گواہ رہو آتی تو ما سالنی عبدی، میں نے میرے بندے کو وہ چیز عطا کر دی جو میرے بندے نے مجھ سے درخواست کی اور مانگا، میں نے اس کو دے دیا۔ آخرت کی کامیابیاں، دنیا کی سربلندیاں، گمراہی اور نہ اللہ کی ناراضگی سے اللہ رب العزت نے مکت آزاد کر دیا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، نماز یہ ہے۔ پھر بندہ وہاں پر اللہ سے گفتگو کر رہا، پھر رکوع کر رہا، یہاں جھکنے کا موقع ہے، اپنے آپ کو جھکا رہا ہے، پھر اللہ کی عظمت کو سبحان ربی العظیم کے الفاظ کے ذریعے سے بیان کر رہا، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر وہ اللہ نے سن لی جس بندے نے اس کی تعریف کی، پھر کھڑا ہے، پھر اس کے بعد وہ اللہ کی حمد اللہم لک الحمد تو کہہ رہا ہے، پھر اس کے بعد وہ رکوع میں سجدے میں جا رہا، اور سجدے میں سب سے زیادہ بندہ اللہ سے قربت کیا ہوتا ہے،
زمین سے اس کا رشتہ جوڑا، پیشانی کو رب کے سامنے رگڑ رہا ہے اور پیشانی کے الہا وزاری ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے وہ بلند رب میرا رب، تو وہاں اس کی اللہ کی عظمت اور بزرگی بیان کی جا رہی۔ تو میرے بھائیوں، نماز یہ ہے آدمی کے اندر تواضع پیدا کرتی ہے، عزت پیدا کرتی ہے، خاکساری پیدا کرتی ہے، انانیت نفسانیت تکبر کو توڑتی ہے۔ نماز ایک لائف آف سسٹم ہے، نماز زندگی کے سارے نظام کو درست کرتی ہے۔ جس کی زندگی میں نماز نہیں اس کی زندگی میں برکت نہیں، جس کے گھر میں نماز نہیں اس گھر میں برکت نہیں، وہاں رحمت کے فرشتے آتے نہیں۔ جس کی آواز اللہ کے حضور میں روزانہ نہ پہنچتی ہو، آسمانوں پر وہ آواز اجنبی ہوتی ہے، پھر اس کی سنوائی نہیں ہوتی ہے۔ نماز کے ذریعے سے بندہ اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے۔ تو اب ذرا غور کرو ہماری زندگیوں میں نماز کتنی، ہمارے گھر والوں کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فرض کی بالغ ہونے کے بعد لیکن نماز کی عادت ڈالنے کے لیے حکم دیا کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیا کرو، ان سے نماز پڑھایا کرو، ان کے نماز کی نگرانی کیا کرو۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں مروا صبیانکم وہم ابناء سبع واضربوہم علیہا وہم ابناء عشر، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 برس کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے، جب وہ 10 برس کے ہو جائے تو ان کی تنبیہ کرو، ان کو سزا دو اور ان کا کھانا پینا بند کرو تاکہ وہ نماز کے پکے عادی بندے بن جائیں۔ نمازوں سے پہلے سنن رکھی، نوافل رکھی تاکہ جب فرض کی ادائیگی کا وقت آئے تو بندے کا ذہن، بندے کا جسم بالکل حاضر ہو اپنے رب کے فرض کی ادائیگی کے لیے، اور وہ مینٹلی طور پر اور فزیکلی طور پر دونوں اعتبار سے وہ نماز کی حالت اور کیفیات میں رہے۔ نہ یہ ہو کہ وہ کھڑا ہے اور مسجد میں ہے لیکن مسجد کی غائب ہے، اس کا پتہ ہی نہیں نماز میں ہے یا نہیں ہے، اس کا جو ہے وہ ساری دنیا کی سیر ذہن کر رہا ہے، تو وہ نماز سے کیا بنے گا؟ اس لیے اقبال نے کہا تھا جو سر پہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں، جو سر پہ سجدہ ہوا کبھی زمین اذا برآمد تو مرا خراب کر دی بہین سجدہ ریائی۔ کہ جب ہمارے اندر حضوری قلب نہیں ہے، خشوع اور استحضار نہیں ہے تو نماز سے وہ نماز نہیں بنے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج مسجدیں جو ہے وہ خاص موقعوں پر آباد ہوتی ہے، باقی تو مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ آج مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد جس طرح ہے اس طرح ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ اس لیے یہ آج معراج کیا مہینہ رجب کا مہینہ ہے، اس مہینے میں وہ عظیم الشان واقعہ ہوا جو محیر العقول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملکوت السماوات والارض کی سیر کرائی گئی، مکے میں جو دل آزاریاں ہوئی آپ کو دبایا گیا، اس پر اللہ رب العزت نے بلندی کے اعلیٰ ترین مقام پر اور اپنے قربت کے خاص بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور امت کو نماز عطا کی۔ آج صحت کرو، ہم خود نماز پڑھیں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، اپنے گھر والوں کو نماز کا اہتمام کرائیں گے اور ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہیں ہوگا۔ بے نمازی کے ساتھ ہمارا گزر نہیں ہو سکتا ہے، ہم اس کا عہد کریں اور اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ اس نے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔